السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسی دو غلطیاں عورتیں کر بیٹھتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی شروع سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ فرض نماز ہو، وہ نوافل ہو، وہ سنت سمجھ لیں، وہ تہجد کی نماز ہو، وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ وہ ایسی کون سی دو غلطیاں کر بیٹھتی ہیں؟ بظاہر جب وہ مصلی پہ آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں میرا غسل درست ہے، وضو درست ہے، میرے کپڑے پاکیزہ ہیں، میرا بدن پاکیزہ ہے، جس جگہ پہ میں کھڑی ہوں یہ جگہ پاکیزہ ہے، اور جس جائے نماز پہ میں نماز ادا کر رہی ہوں وہ جائے نماز پاکیزہ ہے، میرا رخ بھی قبلہ کی طرف ہے، میری نیت بھی درست ہے۔ وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں نماز، لیکن اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو نماز نہیں پڑھنی آتی، نماز بھی اس کو پڑھنی آتی ہے، لیکن وہ ظاہراً دو ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں جن کی وجہ سے اسلامی بہنوں کی ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ میری نماز ہوگی لیکن نماز نہیں ہوتی۔ آئیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ ایسی کون سی وجہ ہے جس کے تحت وہ نماز پڑھتی ہیں لیکن ہوتی نہیں۔ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری نماز ہوگی ہے۔ دیکھیں، جب عورت پہ غسل واجب ہوتا ہے اسی دوران عورت بعض دفعہ ایسی خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے جسم کے بعض حصوں پہ، زیادہ تر ناخنوں پہ شمار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نیل پالش لگا رکھی ہوتی ہے، اس کی موٹی تہ جم جاتی ہے۔ جب وہ غسل کرتی ہیں تو وہ اتارتی نہیں ہیں اور سیدھا جا کے شاور کے نیچے کھڑی ہو جاتی ہیں، جہاں کسی بھی پانی والی جگہ پہ وہ پانی لیتی ہیں، غسل کر لیتی ہیں۔ ان کے ذہن میں تھا غسل ہو گیا، اب میں نماز پڑھوں گی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ کا غسل کمپلیٹ نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد جب آپ کا وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ آپ ظاہراً جتنا مرضی سوچ لیں کہ میری نماز ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت غسل کرتی ہے، مجھے کل ہی ایک اسلامی بہن نے پوچھا واٹس ایپ پر، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں۔ کیا کہتی ہیں کہ جب وہ غسل کرتی ہیں تو انہوں نے اپنے سر کے اوپر ایسے بالوں کو اکٹھا کر کے ایک جٹھا سمجھ لے وہ بنا لیتی ہیں، بالوں کو اکٹھا کر کے تو چوڑا بنا لیتی ہے۔ جو چوڑا بن جاتا ہے تو وہ اس نے بال لپیٹے ہوتے ہیں، پھر وہ غسل کرتی ہیں۔ تو غسل کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اور جسم کے اوپر ایک بال جتنی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر خشک رہے گی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب عورتیں اپنے بالوں کو یوں لپیٹ کے اوپر بنا لیتی ہیں پھر اس کے بعد وہ غسل کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے غسل کے دوران ان کے بال جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے کی ہوتے ہیں، وہ 2 3 یا 4 تہ لگا دیتی ہیں، تو ہو سکتا ہے درمیان میں سے وہ بال خشک رہ جائے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا غسل ہو گیا لیکن وہ بال خشک رہ جاتے ہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھیں گی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، نوافل جو کچھ مرضی پڑھیں گی، کیونکہ آپ کا جب تک بدن پاک نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ایک اسلامک بہن نے مجھ سے پوچھا کیا غسل کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میں اسکول جانا ہوتا ہے سردیوں کے دنوں میں، یا ویسے بھی جب میں نہا کے جاتی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ جاتے ہیں کیونکہ میرے جو بال ہوتے ہیں وہ گیلے ہوتے ہیں، تو کیا میں غسل کرتے وقت ایسا کر سکتی ہوں کہ میں اپنے سر کو چھوڑ دوں، چہرہ دھو لوں، بال میں نہ دھوں، بالوں پہ پانی نہ لگاؤں، بلکہ بالوں کے نیچے کندھوں سے، شولڈر سے لے کے اور پاؤں تک پورا جسم ہی میں اپنے دھو لوں گی، کیا میرا غسل ہو جائے گا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے، یہ بات شرط ہے کہ ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ جب ایک بال کے برابر بھی کوئی جسم کا حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچیں جب آپ کے پورے سر کے بال ہی خشک رہ جائے تو آپ کا وضو یا غسل کس طریقے سے ہوگا؟ میں امید کرتا ہوں آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر مجھے اصلاح کی ضرورت ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔